ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہو کے شور ڈال رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یہ منظر قلعہ احمد نگر کا تھا۔ یہاں کا حکمران سلطان حسین شاہ تھا۔ سلطان حسین نظام شاہ بہت دلیر اور جری سپہ سالار تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے دلیر بھی پانی بھرتے نظر آتے تھے۔ اس کی بہادری کے قصے پورے ہندوستان میں مشہور تھے۔ قلعے میں لوگوں کا ہجوم بڑھ رہا تھا۔ جو لوگ دور کھڑے تھے وہ بھی شور سن کے قریب آ رہے تھے، یہ دیکھنے کہ شاید کوئی تماشا ہو رہا ہو۔ لیکن یہاں تو کچھ ماہر گھڑ سوار ایک منہ زور گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دور کھڑے لوگ اپنا اپنا مشورہ دے رہے تھے۔ گھوڑا اتنا منہ زور اور طاقتور تھا، تمام تجربہ کار گھڑ سواروں نے اپنے تمام داؤ پیچ آزما لیے، لیکن گھوڑے کو قابو کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ جب بھی کوئی اسے قابو کرنے آگے بڑھتا، وہ اپنی ٹانگیں اٹھا دیتا اور اپنے پاؤں زور زور زمین پر مارنے لگتا۔ اس منہ زور گھوڑے کو قابو کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ یہ بھاگ کر کسی بھی جانی نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ لیکن گھوڑے نے شاید کسی کے قابو میں نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بڑے بڑے ماہر تجربہ کار اس کے سامنے نہیں ٹک رہے تھے۔ یہ گھوڑا سلطان کو تحفے میں ملا تھا۔ تمام گھڑ سوار اپنے تجربے آزما کے تھک چکے تھے، لیکن گھوڑا مزید ہی بگڑ رہا تھا اور قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اب اتنا وحشی ہو گیا تھا کہ دو تجربہ کار گھڑ سوار کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ کون بہادر گھوڑے کو قابو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دور کھڑا ایک گھڑ سوار یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور اس انتظار میں تھا شاید کوئی ماہر گھڑ سوار اس میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اس کی تیاری سے لگ رہا تھا کہ وہ گھوڑے کو قابو کرنے ہی آیا ہے، لیکن اس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد آخر اس کا صبر جواب دے گیا۔ اسے لگنے لگا کہ اب یہ کام اسے ہی کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ جنونی گھوڑا کسی اور کو زخمی کرتا، وہ نقاب پوش آگے بڑھا۔ اسے دیکھ کر تمام لوگ نہایت مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تمام شور ایک دم رک گیا۔ وہ گھڑ سوار کچھ ایسی شان سے آگے بڑھا، ہجوم سے گزر کر درمیان میں آ گیا۔ نقاب میں سے اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو کہ چمک رہی تھی۔ گھڑ سوار جو ہی گھوڑے کی جانب بڑھا، گھوڑا اسے دیکھ کر پھر اچھلنے لگا اور منہ سے ہنہنانے کی آوازیں نکالنے لگا۔ وہ انتہائی خطرناک نظر آ رہا تھا، لیکن گھڑ سوار بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ وہ پورے اعتماد سے آگے بڑھا اور گھوڑے کو پکڑنے لگا تو گھوڑا اچھل کر اپنے پچھلے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ لگتا تھا گھوڑا بہت ضدی ہے، پر وہ گھڑ سوار بھی کم ضدی نہیں تھا۔ لوگوں نے منع کرنے کی کوشش کی کہ کہیں گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ تو اسے قابو کرنے کا فیصلہ کر کے آیا تھا۔ اس سے پہلے گھوڑا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتا، اس نے موقع پا کر بجلی کی سی تیزی سے گھوڑے کے جبڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑے کی گردن کے بال پکڑ کر اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے سامنے والے دونوں پاؤں اوپر اٹھا دیے اور سوار کو نیچے گرانے کی پوری کوشش کی، لیکن گھڑ سوار نے اس کی گردن کے بال مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ گھوڑا اچھل اچھل کر تھک چکا تھا، شاید پہلی دفعہ اس کا مقابلہ اپنے سے طاقتور سے ہوا تھا۔ گھڑ سوار نے جھک کر پیار سے گھوڑے کے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی دونوں ٹانگوں سے گھوڑے کی پیٹھ پہ مارا تو گھوڑا کسی فرمانبردار کی طرح چل پڑا۔ سب لوگ حیران کھڑے تھے اور داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ گھڑ سوار نے قلعے کے چکر کاٹ کر گھوڑا محافظ کے حوالے کر دیا۔ وہ گھڑ سوار کوئی اور نہیں بلکہ سلطان حسین نظام شاہ کی بیٹی شہزادی چاند بی بی تھی۔ چاند بی بی 1550 میں پیدا ہوئی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو بالکل چاند کی طرح حسین تھی، تو سلطان نے اس کا نام چاند بی بی رکھ دیا۔ چاند بی بی بچپن سے ہی ذہین اور بہادر تھی۔ چاند بی بی نے سپاہ گیری کے تمام ہنر سیکھے اور بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور مردانہ وار لڑی۔ ان کی تلوار کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا۔ چاند بی بی اپنے والد کی جانشین تھی اور سلطان کے بعد ریاست کا انتظام بہت مہارت اور خوش اسلوبی سے نبھایا، اور تاریخ میں سلطان چاند بی بی کے نام سے مشہور